السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یصارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعطوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، اور ان لوگوں میں سے جو یہود بن گئے وہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے تھے اور دوسروں کو بھی بہت زیادہ سننے والے تھے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے تھے اور وہ کہتے تھے اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس سے لے لو اور اگر تمہیں نہ دیا جائے تو اس سے بچ جاؤ. اور وہ شخص اللہ رب العالمین جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. تو آپ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس آیت کی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورۃ المائدہ مدی صورت ہے، اور مدی صورتوں میں یہ آخری صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو صرف مکہ کی مخالفتیں تھیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کی بھی مخالفتوں کا جو دائرہ تھا وہ وسیع ہو گیا، بڑھ گیا. یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کی مخالفتیں شامل ہو گئیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مخالفتوں سے غمگین نہ ہوں. اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور مومن ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں یہ یہودی لوگ ہیں جو اپنا حال حلیہ بدل دیتے تھے، اور حقیقتاً میں وہ ایمان سے خالی تھے. جو ان کی علماء تھے وہ خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے تھے، لیکن اپنے جو یہودی لوگ تھے وہ انہیں بھیج دیتے تھے. انہیں اس بات کا تجسس ضرور تھا کہ اسلام میں بہت زیادہ احکامات ایسے ہیں جو تراث سے نرم ہیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان زنا کی یعنی کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کے احکامات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے وہ معلوم کر کے آؤ. یہاں کی آیتیں کچھ خاص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئیں، جن میں کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے اس امید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ ارادہ کیا کہ آپ ان کا فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق کریں گے. ان میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا تھا، جس کی سزا خود تورات میں یہ مقرر تھی کہ ایسے مرد اور عورت کو سنسار کر کے ہلاک کیا جائے. یہ سنسار موجودہ تورات میں بھی موجود تھا، لیکن یہودیوں نے ان کو چھوڑ کر کوڑوں اور منہ کالا کرنے کی جو سزا تھی وہ مقرر کر لی. شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کی سزا میں اب پرماننٹلی کمی آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے وہ لوگ اپنے جو یہودی لوگ تھے انہیں بھیجتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت سے احکامات تورات کے احکامات کے مقابلے نرم ہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے کا سوچا. اس غرض کے لیے خیبر کے یہودیوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کچھ یہودیوں کو، جن میں سے کچھ منافقین بھی تھے، ان مجرموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر ساتھ ہی انہیں یہ تاکید کی گئی کہ اگر آپ سنساری کے سوا کوئی اور فیصلہ کریں گے تو قبول کر لینا، اور اگر سنساری کا فیصلہ کریں گے تو قبول مت کرنا. چنانچہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی سزا سنساری ہے، جسے سن کر وہ بگلا گئے. آپ نے انہی سے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا مقرر ہے. شروع میں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، مگر آخر میں جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دی، اور حضرت عبداللہ بن سلام، چونکہ وہ پہلے یہودی تورات کے عالم تھے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے ان کا جو پول تھا وہ کھول دیا، تو وہ مجبور ہو گیا، اس نے تورات کی وہ آیت پڑھ دی جس میں زنا کی سزا سنساری بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ تورات کے حکم میں جو چینجنگ ہے وہ اس لیے کی تھی کہ جو ہمارے جیسے غریب لوگ تھے ان کو سزا دی جاتی تھی، لیکن جو مالدار یا باعزت گھرانے کے لوگ تھے ان کو کیا کیا جاتا تھا کہ کوڑے لگا دیے جاتے تھے یا ان کا منہ کالا کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ سبھی کے لیے سنساری کی جو سزا تھی وہ چھوڑ دی گئی، اور اس قسم کی ہم انشاءاللہ مزید واقعات نیکسٹ آیات میں بھی ہم پڑھیں گے۔ یعنی یہودیوں کے پیشوا جو جھوٹی بات تورات کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیتے تھے، اور وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی تھی، اور اسے بڑے شوق سے سنتے تھے اور ان پہ یقین کر لیتے تھے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے رشوت لے کے یہ بات اپنی مرضی سے ایڈ کر کے بیان کی ہے۔ اس سے ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، لیکن ان یہودیوں اور منافقوں کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ جو لوگ آئے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے سننے آئے کہ آپ کا موقف سن سکیں کہ آپ کس موقف سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین، میں اکثر اپنی ان ویڈیوز میں بار بار یہ بات بیان کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے دو راستے میں بتائے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ اٹس ڈپینڈس آن دا پرسن کہ وہ کس چیز کو سلیکٹ کر رہا ہے، کس چیز کا انتخاب کر رہا ہے، یہ انسان پر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اسے وہی چیز عطا کرتے ہیں جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی کتاب کا فہم سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین اسے ہی ترقی دیتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔